پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم چھٹی جماعت کی کتاب بہارستان اردو کا سبق نمبر 9 احسار کا جذبہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس سبق کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ عدنان جو ایک تاجر ہوتا ہے اور اس کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ہی نعمت سے محروم ہوتا ہے اور وہ ہے اولاد کی نعمت۔ اس کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو کچھ وقت گزرنے کے بعد عدنان اپنے دوستوں یاروں کے کہنے پر ایک بچے کو گود لیتے ہیں جس کا نام زین ہوتا ہے۔ تو زین ان کے سائے میں اچھی طرح سے پرورش پاتا ہے۔ جب زین 8ویں جماعت میں پہنچتا ہے تو عدنان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو زین اور شیبہ کی توجہ اب اپنے بچے کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاں ایک اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ شیبہ اب اپنا پورا وقت اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں صرف کر دیتی ہے اور عدنان اور زین بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عدنان چونکہ کاروبار کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہتا تو اس لیے وہ بھی اپنی توجہ ان بچوں پر نہیں دے پاتا تھا۔ زین دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا۔ تو اب زین بھی اپنی پڑھائی کی طرف گامزن تھا۔ تو دوسرے جو اس کے بھائی تھے وہ اپنی ماں کے لاڈ پیار کی وجہ سے کچھ آگے نہیں بڑھ سکے۔ اب زین دن بدن اپنی ماں کے برے رویے اور بھائیوں کے برے رویے سے تنگ آ جاتا ہے۔ تو ایک دن وہ اپنا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ عدنان اب بوڑھا بھی ہو چکا تھا اور کمزور بھی ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ بھی کاروبار میں کچھ خاص ترقی نہیں کر رہا تھا۔ تو زین کے جانے کے بعد کچھ ہی سالوں میں عدنان کی جو مال و دولت تھا وہ سب ختم ہو گیا اور اس کا دیوالیہ پٹ گیا۔ اس کے دونوں بچے آوارہ اور لوفر تھے۔ وہ دونوں ماں باپ کو چھوڑ کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ زین اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے جب گھر سے چلا جاتا ہے تو اپنی محنت کی وجہ سے وہ ایک فیکٹری میں ملازم ہو جاتا ہے اور ایک اچھے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے۔ ادھر عدنان اور شیبہ اکیلے گھر میں رہ جاتے ہیں۔ جب دولت بھی چلی جاتی ہے تو عدنان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عدنان بیمار ہو جاتا ہے، اس کے دونوں گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اب مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھی بھی اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اب وہ بیمار صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ گھر پر پڑا رہتا ہے۔ ایک دن زین اپنے گھر پر بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں عدنان کی دونوں گردوں کے ناکارہ ہونے کی خبر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ زین جب یہ خبر پڑھتا ہے تو وہ اپنے گھر سے بھاگا بھاگا اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہے۔ جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو ان کو گلے لگا کر زور و شور سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اور اپنے باپ کے علاج کے بارے میں مشورہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا ایک گردہ دے کر عدنان کی جان بچاتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور پھر دونوں بھائیوں کو، اپنے چھوٹے جو اس کے بھائی ہوتے ہیں ان دونوں کو وہ ڈھونڈ کر گھر لاتا ہے اور ان کو راہ راست پر لاتا ہے اور پھر ان دونوں کو اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اچھے عہدوں پر فائز بھی کرواتا ہے۔ زین جو ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی وفادار بچہ ہوتا ہے۔ اس کو ان کے کیے کی پورا جو انہوں نے اس کے ساتھ بچپن میں کیا ہوتا ہے اس کو یاد ہوتا ہے، اس لیے وہ اب اپنا گردہ دے کر اپنے باپ کی جان بچاتا ہے اور جو قربانی زین اور شیبہ نے اس کے بچپن میں اس کے لیے دی ہوتی ہے وہ اس کا بدلہ چکاتا ہے۔ تو احسار اور قربانی جو ہوتی ہے وہ ایک اہم دولت ہے
لیکن اس سبق میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو آپسی بھائی چارہ ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر زین کی ماں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ زین کے ساتھ بھی اچھا سلوک روار رکھتی تو وہ اس کے بچوں کی پرورش اچھی طرح سے کرتا، ان کی دیکھ بھال کرتا، تو ان کا خاندان اچھی طریقے سے آگے بڑھتا اور ان کے باپ کا جو اتنی مال و دولت تھی وہ ضائع اور بیکار نہ جاتی۔ اسی لیے آپسی ہمدردی، بھائی چارہ، احترام، عزت سب سے بڑی دولت ہوتی ہیں۔ اس سبق میں یہی دکھایا گیا ہے کہ جو آپس میں مل جل کر رہنا ہوتا ہے، جو بچپن سے اچھی پرورش ہوتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، وہی ان کے آگے کی زندگی کا ذریعہ ہوتی ہیں، نتیجہ ہوتی ہیں، وہی کنجی ہوتی ہے ان کی کامیابی کی۔ تو آج ہم نے اس سبق کے بارے میں پڑھا، کل انشاءاللہ ہم اس کے سوالات کے جوابات کریں گے۔